الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور شیطان نے ابلیس سے سجدہ نہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. آج ہم پڑھتے ہیں وَقُلْنَا، واو اور قلنا، نا جمع متکلم کے لیے لفظ کیا ہے؟ قل، کاف واو لام مادہ اس کا. قلنا، ہم نے کہا. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہیں، یہ جمع متکلم لایا گیا، یہ جو ہے عزت اور تعظیم کے لیے لایا گیا، شاہانہ کلام ہے. اور کہا ہم نے یا آدم، اے آدم، یا حرف ندا ہے، اے آدم اسکن، رہو. اسکن لفظ سین کاف نون، اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے سکونت اختیار کرنا، ٹھہر جاؤ، سکون سے رہو. امر ہے یہ، یعنی مستقل طور پر نہیں جو الاٹ کر دی گئی جگہ، عارضی طور پر کہا سکونت اختیار سکونت اختیار کرو. انتا، انتا منفصل ضمیر ہے حاضر کی. انتا تو ایک مذکر ہوتا ہے، انتی تو ایک مؤنث، انتما تم دو مذکر دو مؤنث، اور انتم تم سب مذکر اور انتن تم سب مؤنث. انتا تو و زوجو کا، اور تیری بیوی. زوج ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ازواج، اس کی جمع ہے، اور کاف حاضر کی ضمیر ہے. و زوجو کا، اور تیری بیوی. الجنت، جنت میں. جنت وہ جگہ ہوتی ہے جس درختوں کی ٹہنیاں جو ہیں زمین تک جھک جائیں، جہاں تک جو ہے وہ نیچے جگہ نظر نہ آئے. جنت، جنت میں. وکلا، اور دونوں کھاؤ. یہ جو ہے تسنیہ، آج ہم پڑھ لیتے ہیں. ہم جمع کی علامت پڑھی تھی، تسنیہ کی علامت ہے الف، الف نون اور یا نون کے نیچے زیر ہو تو یہ تسنیہ کی علامت. تسنیہ لفظ کس سے بنا ہے؟ اسنان، اسنان سے. اسنان دو کو کہتے ہیں، اور اسنان بھی دو کو کہتے ہیں. تو اسی لیے یہ دو کے لیے، تسنیہ کے لیے علامت جو کسی کے آخر میں، کلمے کے آخر میں آ جائے الف، الف نون اور یا نون کے نیچے زیر ہو تو یہ تسنیہ کی علامت ہوتی ہے. وکلا لفظ کیا تھا؟ حمزہ کاف لام، اکلا ہوتا ہے کھانا. وکلا تم دونوں کھاؤ. الف جو ہے تسنیہ کا آیا ہے، تم دونوں کھاؤ. من ہا، اس میں سے. جنت چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا مؤنث کی ضمیر لائی گئی. منہا، اس میں سے. راغدن، راغدن ہوتا خوب خوب کھاؤ. را غین دال، راغدہ صفت بھی ہے اور فاعل کے طور پہ بھی راغد کی جمع بھی جو ہے راغدن ہوتا ہے. خوب خوب کھاؤ، جتنا جی چاہے کھاؤ، کھلا کھاؤ، جی بھر کر کھاؤ، رچتا پچتا کھاؤ. ایک الفاظ میں اس کے معنی نہیں ادا ہو سکتے. اصل میں راغد ہوتا ہے جانوروں کو کھلا چرنے کے لیے چھوڑ دینا. تو اسے ایز مچ، جتنا تم چاہتے ہو کھاؤ. حیثو، حیثو عربی میں ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے. یعنی زمان جس وقت چاہو اور مکان جہاں سے چاہو، یعنی کوئی ٹائم کی بھی پابندی نہیں ہے. نو ٹائمنگ اینڈ نو ریسٹرکشن، کوئی جو ہے ریسٹرکشن بھی نہیں ہے کہ جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ. شئتما، شئتما لفظ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ شائی، شین یا حمزہ، اس میں بھی تما آخر میں آیا ہے. تو تم دونوں چاہو. شے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چاہنا، انسان کا دل چاہتا ہے کسی چیز کے لیے، اسی سے لفظ شے بنا. انشاءاللہ بھی ہم ماشاءاللہ بھی اسی سے کہتے ہیں. تم دونوں چاہو. ولا، پس نہ. تقربا، تقربا لفظ تامداری کی علامت لفظ قاف را با، قریب ہونا، اسی سے لفظ ہوتا ہے قربا. تو بعد جو الف پھر تسنیہ کی علامت آ گئی ہے. تم دونوں قریب نہ جانا. حاضی شجرتا، شجرتا کے آخر میں تا جو آئی ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. تو ہم نے پہلے مذکر کے لیے اس میں اشارہ قریب پڑھا تھا، مؤنث کے لیے اس میں اشارہ قریب جو ہوتا ہے حاضی ہی، یہ ایک دس کے معنی میں آتا ہے. ہاتانی، یہ دو. انگلش اور اردو میں نہیں ہوتا لیکن عربی میں دو کے لیے بھی جو ہے ہاتان، یہ دو. ہاؤلائی، یہ سب بیس کے معنی میں آتا ہے. حاضی دس کے معنی میں، اور ہاتانی دو کے لیے، اور ہاؤلائی بیس کے لیے، سب کے لیے آتا ہے. تو شجرہ چونکہ یہاں مؤنث آیا ہے تا گول کی، اس لیے حاضی شجرہ تھا، اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ ریسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے لگا دی. فتکونا،
فا پس تکونا، لفظ اصل میں کیا، کاف و نون، تا مضارع کے تکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، الف آ گیا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، من اردو میں استعمال ہوتا ہے سے کے معنی میں ظالمین، ظالم کی جمع ہے، اور ظالم لفظ کس سے، ظلم سے ہوتا ہے، اور ظلم کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ اصل میں عربی میں اس کو کہتے ہیں واضح شیء غیر فی غیر محلہ ہی، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ نہ رکھنا، کسی اور جگہ پر رکھ دینا، تو جو ہے کسی کو یعنی ڈاؤن گریڈ کرنا، یہ بھی اس کا حق نہ دینا ہوتا ہے، اور کسی کو اپ گریڈ کر دینا اور وہ اپ گریڈ کے لائق نہ ہو تو یہ بھی جو ہے ظلم ہوتا ہے، اس لیے فتکون من الظالمین، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ آج ہم نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، یہ چونکہ قرآن مجید میں مشہور و معروف ہے، 7 جگہ پہ یہ آیا ہے قصہ، 6 جگہ پہ پہلے مکہ میں اور یہ مدینہ میں جو ہے سورہ بقرہ ہے، تو اس میں آخری دفعہ آیا ہے، تو ہم نے اچھی طرح، اور لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اما حوا نے جنت سے نکلوایا، تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، شاہانہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نے کہا، ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، تم رہو، اسکن میں جب امر دیتے ہیں تو آپ یا تم خود اس میں آ جاتے ہیں، آپ رہو، تو انتا، تو، انتا کس لیے آتا ہے، جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اس تم رہو، انتا تو رہو، وزوجک، اور تیری بیوی رہے، الجنت، جنت میں۔ اچھا یہاں یہ نہیں فرمایا اس کو نہ تم دونوں جو ہے نہ رہو، نہیں، یہ نہیں فرمایا، آدم کو حکم دیا، خطاب کس سے اللہ نے کیا، آدم سے، اس کو تم رہو، انتا تو وزوجک، اور تیری بیوی، یعنی گھر بنانا جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ آدمی جو ہے وہ بنائے اور بیوی اس کے ساتھ رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ شروع میں بتا دیا تھا کہ اس کو انتا وزوجک الجنت، یعنی دونوں میاں بیوی اکٹھے رہو، یہ نہ ہو کہ جو ہے خاوند کہیں اور رہے اور بیوی کہیں اور رہے، مگر خاوند جو ہے لندن میں جا کر بیٹھ جائے، امریکہ میں جا کر بیٹھ جائے، اور کینیڈا میں، اور سعودی عرب میں، دبئی کے اندر، اور بیوی پاکستان کے اندر، ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہیں اور اس مذکر اور مؤنث کے دونوں کے، تو اللہ کو پتا تھا کہ اسی لیے حکم کس کو دیا، آدم کو دیا کہ جو ہے گھر بنانا اور یہ سارا ذمہ داری اس کی ہے، انت وزوجک، تو رہے اور تیری بیوی تیرے ساتھ رہے، الجنت، جنت میں، یہ نہیں فرمایا تم دونوں جنت میں، فرمایا یہ نہیں فرمایا، آدم کو حکم دیا تو رہے اور تیری بیوی ساتھ رہے جنت میں، پھر فرمایا وَقُلَا، اور دونوں کھاؤ منہا، اس میں سے۔ اب یہاں آدم کو حکم دیا تھا، لیکن جب کھانے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے وَقُلَا، تسنیہ کی علامت آئی، وَقُلَا منہا، اس میں سے، جنت میں سے تم دونوں کھاؤ، یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ جو ہے آدم کھائے تو بیوی جو ہے اس کا دل نہ جاتا ہو تو وہ بھی کھائے، نہیں، جنت میں رہو، اس میں سے راغباً، با فراغت کھاؤ تم دونوں، جو خاوند کا دل چاہتا ہے وہ کھائے، جو بیوی کا دل چاہتا ہے وہ کھائے، جو لڑکے کا دل چاہتا ہے وہ لڑکا کھائے، جو لڑکی کا دل چاہتا ہے وہ کھائے، یہ نہیں شرط لگائی کہ ایک گھر میں جو کھانا پکا ہوا ہے خاوند نے لا دیا وہی کھانا، نہیں، جو دل چاہتا ہے تمہارا وہ کھاؤ، اگر بیوی کا دل کوئی اور چیز چاہتا ہے کھانے کو وہ کھائے، جو خاوند کا دل اور چاہتا ہے وہ کھائے، تو وَقُلَا مِنْہَا، اور دونوں کھاؤ من، اس میں سے راغباً، اور یہ بھی کہا کہ با فراغت کھاؤ، رچتا بستا کھاؤ، جتنا دل چاہے کھاؤ، ایز مچ چاہو کھاؤ، کوئی اس پر ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ ابھی جو ہے تھوڑا کھاؤ یا زیادہ، نہیں، جتنا دل چاہتا ہے، یہ جنت ہے، ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے، جو دل چاہتا ہے کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، اور جتنا تم دونوں جاؤ، یہاں بھی شئتما، دونوں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرمایا دونوں تم جو ہے جہاں سے چاہو، جس وقت چاہو، یہ بھی نہیں کہا کہ دن کو کھاؤ، آج کل جتنے بڑے بڑے ہوٹل یا ریسٹورینٹ بھی ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، رہنے کی جگہ جتنا بھی بڑا ہوٹل ہو تو رہنے کے لیے 1 2 3 4 کمرے ہی ہوں گے نا، تو اور کوئی جو ہے اس میں کوئی بنی ہوئی ہوگا پارک شارک، اس میں جا کر نہیں، یہاں جنت دی، جہاں چاہو جو ہے تم، حیث شئتما، جہاں سے دونوں چاہو تم کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، اگر وہاں بوفے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہوٹل میں تو آدمی جو ہے اسی طرح اپنی پلیٹیں پکڑ کر جاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن کتنی چیزیں، ساری چیزیں تو نہیں اس میں ہوتی، تو یہاں جنت تھی، اس میں ساری چیزیں اویلیبل تھیں، ہر چیز
جو چاہو جس وقت چاہو، اور کوئی ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے ہوٹلز کے اندر ریسٹورانٹ میں کیا ہوتا ہے، پابندی ہوتی ہے کہ تم اتنے دن رہ سکتے ہو، اور جو ہے کھانے کا ایک ٹائم مقرر ہے، اس میں کھانا ملے گا. نہیں، یہاں یا اگر کئی بفے لگے ہوئے 2 گھنٹے کا ٹائم یا 3 گھنٹے جتنا مقرر ہے اتنا، اس کے بعد وہ نہیں دیتے. یہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، جتنا چاہو جو چاہو کھاؤ. تم دونوں، ایک ریسٹرکشن اللہ نے لگا دی، باقی سب فری تھا. ولا تقربا هذه الشجرة، اب دونوں کو حکم دیا. ولا تقربا، تم دونوں قریب نہ جانا. آدم کو نہیں حکم دیا، دونوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جانا. هذه الشجرة، اس درخت کے. اچھا، درخت کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن مجید میں نام نہیں بتایا جو کس چیز کا درخت تھا، نہ اس سے ہمیں غرض ہے. ایک ریسٹرکشن تھی وہ لگا دی کہ جو ہے اس درخت کے. اچھا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ پھل نہ کھانا اس کے کہا کہ قریب بھی نہیں جانا. اگر قریب جاؤ گے تو یقیناً جو ہے وہ پھل آدمی جو ہے وہ کھا بیٹھے گا. جیسے جو ہے بھیڑ بکریاں چرانے والا رائی جو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ فصل کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے کہ بکریوں کو قریب نہیں جانے دیتا، اگر قریب جائیں گی تو وہ اس میں سے کچھ کھا لے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقربا، اور تم دونوں قریب نہ جانا. یہ بھی تقربا بھی تسنیہ کا ہے، اور شیطما بھی تسنیہ کے لیے ہے، اور دونوں کو حکم دیا هذه الشجرة، تم دونوں اس کے قریب نہیں جانا درخت کے. فتکونا، اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے. نام یہاں بھی جو ہے الف جو ہے تسنیہ کے لیے ہے. فتکونا، پس تم ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظالم کون ہوتا ہے، جو ہے کسی کا حق مارے. اب جب آدمی ظلم کرتا ہے، شرک کو بھی ظلم کہا گیا ہے. جب جو ہے جب آدمی کسی اور کے آگے جھکتا ہے تو یہ اللہ کا حق مارتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا، سر حق اس کے آگے جھکنے کا تھا. کسی غیر کے آگے جب جھکتا ہے تو وہ اللہ کا حق مارتا ہے. اور جو چیزوں کو وہ استعمال کرتا ہے، ناحق استعمال کرتا ہے، تو ان چیزوں کا بھی حق مارتا ہے. اور اگر انسان کسی اور کے آگے، تو انسان اپنے نفس کا بھی، اپنی پیشانی، اس کا بھی حق مارتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھی، جو کسی اور کے آگے جاتی ہے. اسی لیے اس کو ظلم کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم جو ہے نا اس درخت کے قریب جاؤ گے تو جو ہے فتکون من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ہم نے اس سبق کو آگے بھی ہم پڑھیں گے، غور سے پڑھنا ہے کہ جو ہے بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں ان کو ہم نے دور کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور اس میں لا ریب کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، جو اس میں فرمایا گیا ہے وہ صحیح ہے. اسی کے مطابق سنی سنائی باتیں علم نہیں ہوتی، علم اللہ کی کتاب سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.